بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دنوں سے منصب بھائی پریشان سے دکھتے تھے۔ وہ ایف ایس سی فرسٹ کلاس کا امتحان دے چکے تھے اور سیکنڈ ایئر شروع ہونے سے پہلے چند روز کی چھٹیاں ملی تھیں۔ امی کو فکر ہوئی کہ پرچے تو ہو چکے، صاحبزادے اب کیوں پریشان ہیں؟ شاید رزلٹ کی فکر ہے، کیونکہ والد صاحب ٹیوشن کے خلاف تھے اور بھائی کو میڈیکل میں داخلے کے لیے میرٹ بنانا تھا۔ تبھی انہوں نے باقاعدہ خالہ کے گھر جانا شروع کر دیا۔ ان دنوں میرے خالو ملازمت کے سلسلے میں علی پور کے قریب ایک شہر میں مقیم تھے، لہذا ہر چھٹی پر بھائی وہاں کا رخ کر لیتے۔ خالہ اور خالو بے شک ہم لوگوں سے محبت کرتے تھے، لیکن وہاں جانے کی وجہ ان کا محبت برا سلوک نہ تھا، بلکہ یہ اور ہی لگن تھی جو میرے بھائی کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ بھائی نے ان کی بیٹی ماہین کو پسند کر لیا تھا۔ اس کی کشش ان کو علی پور سے خالہ کے گھر لے جاتی تھی۔ ماہین بھی ان کی منتظر ہوتی، جب بھائی کو دیکھتی خوش ہو جاتی۔ ایک روز امی منصب سے کہنے لگی، بیٹے جان تم ہر چھٹی خالہ کے ہاں چلے جاتے ہو، کبھی مجھ سے نہیں پوچھتے کہ امی جان آپ نے چلنا ہے، اس بار مجھے بھی ساتھ لے کر چلنا، میں تیری خالہ سے ملوں گی۔ ضرور امی جان، آپ جمعہ کی شام کو تیار رہنا۔ جمعہ کی صبح سے امی تیار ہو بیٹھیں، منصب بھیا کے ہمراہ وہ خالہ کے گھر گئیں۔ تبھی بیٹے کے وہاں جانے کا سبب معلوم ہو گیا۔ انہوں نے خالہ سے ماہین کا رشتہ طلب کر لیا۔ خالو سے بھی بات کی، وہ پہلے سے ہی جی میں یہی ٹھنے بیٹھے تھے، فوراً ہاں کر دی۔ ہماری خاندانی روایات کے مطابق ماہین سے شادی کی بات پکی ہوتے ہی منگیتر کا اس کے گھر آنا جانا عام نہ رہا، بلکہ حجاب کی دیوار اٹھا دی گئی۔ اب وہ کئی دنوں بعد جاتے، انہی دنوں ایف ایس سی کے امتحان کی تیاری بھی کر رہے تھے۔ جب بھائی نے ایف ایس سی اچھے نمبروں سے پاس کر لیا، ماہین کا رزلٹ بھی آ گیا۔ وہ ایف اے میں فیل ہو گئی تھی۔ خالو نے بیٹی کو کالج سے ہٹا لیا۔ امی افسردہ تھیں۔ تبھی بھائی نے ان سے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر ماہین آگے نہیں پڑھ سکتی تو اسی قدر تعلیم اس کے لیے کافی ہے۔ ماہین کی سہیلی عقیلہ پاس ہو گئی، بہت خوش تھی، خالہ کے پڑوس میں رہتی تھی۔ عقیلہ افسردہ ماہین کو حوصلہ دلانے کو ہر روز ان کے گھر آنے جانے لگی۔ اسے سمجھایا کہ میں جو کالج سے پڑھ کر آؤں گی، روز کے روز تم کو پڑھا دیا کروں گی، تم گھر پر ہی امتحان کی تیاری کر لینا، کوئی بات نہیں اگر تمہارے والد کالج جانے کی اجازت نہیں دے رہے، محنت کر لو تو گھر پر تیاری کر کے بھی بطور پرائیویٹ طالبہ کے امتحان دے سکتی ہو۔ اس طرح اس نے میری کزن کو مایوسی میں امید کی کرن دکھائی تو خالہ اس کی مشکور رہنے لگی۔ ماہین کو پڑھانے کے بہانے اب وہ ہر وقت خالہ کے گھر گھسی رہتی۔ جب بھی منصب بھائی وہاں جاتے، سب سے پہلے ان کا عقیلہ سے ہی سامنا ہوتا، لگتا تھا کہ یہ اسی گھر کی ہے۔ ماہین بھی اپنی سہیلی کے ساتھ خوش تھی، تبھی والدین منع نہ کرتے تھے۔ منگنی کے بعد ماہین نے منصب بھائی کے سامنے آنا چھوڑ دیا، لیکن عقیلہ آ جاتی، ان سے منگیتر کی باتیں کرنے لگتی۔ ان باتوں کو سن کر میرے بھائی کا دل خوش ہو جاتا، گویا وہ دو محبت بھرے دلوں کو درمیان ایک پیمبر کا کام کرتی تھی۔ کبھی خالہ ادھر ادھر ہوتی تو ان کی آپس میں بات بھی کروا دیا کرتی، یوں وہ میرے بھائی کے لیے بہت اہم ہو گئی۔ کبھی کبھی ماہین خط لکھ کر سہیلی کو دیتی کہ یہ منصب کو دے دو، کہنا کہ جواب لکھ دیں۔ بھائی خط لے لیتے مگر جواب نہ لکھتے، خط کو بھی پڑھ کر اسی وقت پھاڑ دیتے تاکہ بولنے سے بھی یہ خطوط ماہین کی بدنامی کا باعث نہ بن جائے۔ البتہ جب ماہین سے بات کرنے کا موقع ملتا، خطوط تحریر کرنے پر زبانی اس کا شکریہ ادا کرتے۔ یہ سلسلہ سال بھر چلتا۔ بھائی کے امتحانات ہو گئے، میرٹ بن گیا، ان کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ یہ بات جہاں ہم سب کے لیے باعث مسرت تھی، وہاں ماہین بھی خوش تھی۔ اس نے بھائی کو مبارکباد لکھ کر بھیجی، تاہم میں حیران تھی کہ عقیلہ بھی بھائی کی کامیابی پر بہت خوش نظر آتی ہے۔ وہ اب ان کا بہت خیال کرنے لگی۔ ماہین ان کے لیے چائے بناتی، یہ گھر سے بسکٹ، کیک اور کبھی شامی کباب لے آتی۔ ماہین کو اچھا لگتا کہ سہیلی ان کے منگیتر کا اتنا خیال رکھتی ہے۔ وہ سیدھی سادھی لڑکی نہیں جانتی تھی کہ ایسے معاملات میں کبھی کبھی سہیلیاں ہی آستین کا سانپ ہوتی ہیں۔ ایک روز عقیلہ نے ماہین سے کہا کہ میں نے تمہارے منگیتر کو کسی اور لڑکی کے ساتھ گھومتے پھرتے دیکھا ہے۔ پرسوں ہم ہیڈ پانجناد پر گھومنے گئے تھے، وہ وہاں لڑکی کے ساتھ آیا ہوا تھا، میں دیکھا تو 9-2-11 ہو گیا۔ ماہین نے اپنی سہیلی کے بہکاوے میں آ کر منصب بھائی کو ایک لمبا چوڑا خط لکھ دیا، یہ کہ تم بے وفا ہو، لالچی ہو، تم ذلیل انسان ہو، اور اسی قسم کی خرافات کے جس کو پڑھ کر منصب بھائی پریشان ہو گئے۔ خط لا کر مجھ کو پڑھوایا تو میرا بھی سر چکرا گیا، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں لکھا ہے۔ خط میں ماہین نے یہ بھی لکھ دیا کہ مجھے تمہاری طرف سے کسی جواب کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے خط بھی مت لکھنا،
گھر کے اس قدر یقین کے ساتھ خفگی کا اظہار تھا کہ میری ہمت نہ پڑتی تھی ماہین سے بات کروں۔ پھر بھی بھائی کی خاطر بات کرنا پڑی کیونکہ وہ بہت اداس تھے۔ میں ان کے ہمراہ خالہ کے گھر گئی۔ 2.5 گھنٹے کی مسافت تھی۔ خالہ نے سیدھے منہ بات نہ کی، عقیلہ موجود تھی۔ اس نے البتہ ہماری او بھگت کی اور مہمان نوازی کرنے لگی تو ہم کو کچھ مورل سپورٹ ملی۔ لگا کہ اب ہر بات کے لیے اسی خوش اخلاق لڑکی کا محتاج ہونا پڑے گا جو روز اول سے ماہین کی رازداں تھی۔ میں نے اس سے بات کی، بولی اگر ماہین خود منصب سے بات کر لے تو معاملہ سلجھ سکتا ہے، آمنے سامنے بات کرنے سے غلط فہمی دور ہو جائے گی، مگر وہ نہیں مان رہی ہے۔ میں پھر بھی کوشش کرتی ہوں۔ تبھی وہ کھینچ کھانچ کر ماہین کو ہمارے سامنے لے آئی۔ اس کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ بمشکل بات کرنے پر آمادہ ہوئی، تلخ لہجے میں منصب سے سوال کیا، کیا تم فلاں دن ہیڈ پنجنت گئے تھے؟ ہاں میں گیا تھا۔ بھائی نے جواب دیا، کس لیے وہاں گئے تھے؟ سیر کرنے۔ اور کس لیے وہاں جاتے ہیں؟ کس کے ساتھ گئے تھے؟ ماہین نے ایک اور سوال کر دیا، ارے بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس پر وہ لال پیلی ہو کر بولی، یہ آپ بکواس نہ کریں اور یہاں سے چلے جائیں فوراً، اب یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ ماہین کیا ہو گیا تمہیں؟ تم ایسی تو نہ تھی۔ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جو تم نے خط میں الٹی سیدھی باتیں لکھ بھیجی ہیں؟ وجہ تو بتا دو۔ اس نے وجہ نہ بتائی، بولی میں نے تم سے شادی نہیں کرنی، مجھے بھول جاؤ، ہماری منگنی ہو چکی ہے، بھلا کوئی اپنی منگیتر کو چھوڑتا ہے؟ بھائی کا یہ کہنا تھا کہ وہ غصے میں بفر گئی، سختی سے جواب دیا، میری مرضی، نہیں کرتی تم سے شادی، کوئی زبردستی ہے؟ تب میں نے مداخلت کی، ماہین نے آخر کیوں منع کر رہی ہو تم شادی سے؟ فیصلہ بدلنے کی کوئی وجہ تو ہوگی، وجہ بتاؤ۔ وجہ بتانا ضروری نہیں ہے، شادی تمہارے بھائی سے نہیں کرنی تو نہیں کرنی ہے۔ مجھے بھی غصہ آ گیا، ماہین تمہیں یہ شادی کرنی ہوگی، ہم نے منگنی دھوم دھام سے کی تھی اور اب یہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ میری بات سن کر وہ اس قدر جذباتی ہو گئی کہ کلام پاک پر قسم کھا لی کہ اب منصب سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ اس کی اس حرکت پر ہم بہن بھائی کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو سر سے پاؤں تک کانپ گئی تھی۔ میں نے بھائی سے کہا کہ اب لاہور چلیں، لیکن خالہ اور عقیلہ نے جانے نہ دیا۔ خالہ بولی، اب آ گئے تو کھانا کھا کر جانا، اس بری دوپہر میں کیسے جاؤ گے؟ ہم نے تھوڑا سا کھانا زہر مار کیا، بھلا کھانے کا کس کو جی کر رہا تھا؟ ہمارے دل رو رہے تھے کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا ویر اپنی اس خالہ سعد کو کس قدر چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس رشتے کو توڑنا محال تھا۔ میں نے شام تک اسے منانے کی کوشش کی لیکن وہ موم نہ ہوئی۔ تبھی اندازہ ہو گیا کہ اس بے وقوف کو کسی نے منصب بھائی کے بارے میں بہکایا ہے اور یہ اس بدخواہ پر بھروسہ کر بیٹھی ہے، جبکہ اپنوں پر بھروسہ ہی نہیں رہا ہے۔ ہم ٹوٹے ہوئے دل سے لوٹ کر آ گئے۔ امی کو احوال بتایا، ان کے دل کو اس قدر دھچکا پہنچا کہ ہفتہ بھر بیمار پڑی رہیں۔ امی کی بیماری کا سن کر خالہ ہمارے گھر آئیں، وہ بھی میری ماں کے گلے لا کر زاروں کو تار روتی رہیں، اپنی بیٹی اور شوہر کو بد دعائیں دینے لگی۔ تب میں نے منع کر دیا کہ بد دعائیں مت دو، یہ سب تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس واقعے کے 15 روز بعد میرے بھائی کو میڈیکل کالج جوائن کرنا تھا۔ وہ بہت بے دلی سے پہلے روز کالج گئے تھے۔ مجھے یاد ہے جاتے ہوئے کہا تھا، نور جہاں جی نہیں کر رہا کہ کالج جاؤں، جس کے لیے راتوں کو جا کر محنت کی اس نے ہی ٹھکرا دیا، تو اب کس کے لیے اور محنت کروں؟ میں نے سمجھا بجھا کر بڑی مشکل سے ان کو بھیجا تھا۔ کچھ ہی دن گزرے کہ عقیلہ اور اس کی امی ہمارے گھر آ گئیں۔ رشتہ ٹوٹنے پر افسوس کا اظہار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمارے گھر کی راہ ہی دیکھ لی، آنا جانا شروع ہو گیا۔ خاص طور پر جب بھائی کی چھٹی ہوتی یا وہ گھر ہوتے یہ بھی آ جاتی۔ عقیلہ کی امی میری امی کی دل جوئی کرتی، جبکہ عقیلہ امی جان کے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگتی۔ غرض ہر لحاظ سے وہ اچھی اور با اخلاق نظر آتی تھی۔ عقیلہ خوش شکل لڑکی تھی، وہ بہت سمجھدار بھی تھی، لباس عمدہ اور سلیقے کا پہنتی تھی اور بات کرنے کا انداز دل کو لبھانے والا ہوتا۔ یوں بہت جلد اس نے ہمارے دلوں میں گھر کر لیا۔ ایک دن منصب بھائی لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ عقیلہ میرے کمرے میں آئی، آتے ہی سلام کیا۔ میں نے احوال پوچھا، اس نے مسکرا کر جواب دیا، اللہ تعالیٰ کے کرم سے سب خیریت ہے۔ میں نے ماہین کے بارے میں پوچھا، کہنے لگی، میں نے تو اس کو کافی سمجھایا، اب بھی وجہ پوچھنے آئی ہوں کہ منگنی کیوں ختم کرائی؟ منصب تو بہت اچھے آدمی ہیں۔ اس پر کہنے لگی کہ میں اب بہت خوش ہوں، مجھے منصب کی یاد نہ آتی ہے اور نہ آئے گی، وہ غلط انسان ہے اور میں اس کو پسند نہیں کرتی، آئندہ میرے سامنے اس کا ذکر بھی مت کرنا۔ یہ باتیں سن کر میرے دل میں اس کے لیے جو محبت باقی تھی وہ بھی جاتی رہی۔ امی جان نے ایک دن مجھے کہا، عقیلہ کیسی ہے؟ مجھے تو پسند ہے، بھائی جان سے اور پوچھ لیں۔ ہاں پوچھ لیتی ہوں، مجھے اس میں کوئی نقص نظر نہیں آتا۔
البتہ خوبیاں دکھائی دیتی ہیں، اس کو بہو بنانے کا سوچ رہی ہوں۔ میں بھی اپنے بھائی کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، کوئی ایسی لڑکی بھابھی کے روپ میں لانا چاہتی تھی جس میں میرے بھائی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کی صلاحیت ہو۔ کسی انجانی لڑکی سے مجھ کو اکیلا بہتر نظر آئی، جس سے ہم لوگ کافی مانوس بھی ہو گئے تھے۔ تاہم ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اکیلا کے دھیان میں منصب کے بارے میں ایسا کوئی خواب نہیں ہے، کیونکہ وہ بڑے کھلے دل میرے بھائی کو بھائی بھائی کہتے نہ تھکتی تھی، یوں زہر کرتی جیسے اس کو اندازہ نہ ہو کہ ہم اس کو اپنے گھر کی بہو بنانے کا سوچ بیٹھے ہیں۔ بیٹے سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ماہین کے بعد سب لڑکیاں اب تو میرے لیے ایک جیسی ہیں، آپ جس کو بھی پسند کر لیں گے مجھے قبول ہوگی۔ کافی سوچ بچار کے بعد امی جان نے عقیلہ کا انتخاب کر لیا۔ منگنی توڑنے کے اعلان کے بعد خالو جان سے امی اور ابو بہت خفا تھے، تبھی ہم لوگ ان کے گھر نہیں جاتے تھے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ان دنوں وہ کس حال میں ہیں۔ جو خبریں ہم کو عقیلہ اور اس کی والدہ کی معرفت ملتی تھیں ان پر یقین کر لیا کرتے تھے۔ عقیلہ سے میرے بھائی کا رشتہ پکا ہو گیا۔ وہ دن بھی آ گیا جب شادی کے کارڈ چھپ کر آ گئے۔ جب کارڈ عقیلہ کی ماں کی خالہ اور خالو کو ملا وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہوگا اور کیسے جانب سے ہو گیا۔ اب ماہین کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھ کو منصب کے ساتھ شادی سے منع کرنے والی خود اس کے ساتھ کیسے شادی کر رہی ہے۔ اگر وہ برا تھا تو میری سہیلی اور اس کی ماں نے اس کو کیسے قبول کر لیا۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کی سہیلی نے اس کے ساتھ بڑی گہری چال چلی تھی۔ یہ باور کروا کر کے منصب اکثر 5 ناد میں ریسٹ ہاؤس بک کراتا ہے اور اپنی ایک دوست لڑکی کے ساتھ وہاں 2 اور کبھی 3 دن بھی گزارتا ہے۔ نہ جانے کیا کچھ عقیلہ اس کو من گھڑت کہانیاں سنایا کرتی تھی، مگر قسمیں دے کر سخت سے منع بھی کرتی تھی کہ میرا اب نام نہیں لینا، کہ میں منصب کی بے راہ روی سے متعلق راز تم کو بتاتی ہوں، ورنہ بات کھلے گی تو میرا نام بھی زہر ہوگا۔ میرے والدین مجھ کو بہت ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، تمہارے گھر آنے اور تم سے ملنے کو بھی پابندی لگا دیں گے اور ہماری دوستی ختم کرا دیں گے۔ ماہین عقیلہ سے محبت کرتی تھی، لیکن اس نے آخر وقت تک عقیلہ کا نام نہ لیا اور اس اندھے اعتماد کی وجہ سے اپنی محبت گنوا بیٹھی۔ جب اصل معاملہ سمجھ میں آیا، پانی پلوں سے گزر چکا تھا، اس نے رو رو کر ماں کو بتایا کہ یہ عقیلہ ہی تھی جس نے منصب کو اس کی نظروں میں برا بنایا۔ وہ برا نہ تھا، یہی بدنیت دراصل مجھ کو اس سے دور کر کے خود منصب سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ایسی چالیں چلیں کہ میرا دل اس کی طرف سے اور اس کو دل میری طرف سے پھیر دیا، میرے ذہن میں غلط فہمیاں بھر دیں۔ بیٹی اب پچھتایا کیا ہوت جب چڑیاں چوگ گئیں کھیت، جب میں نے تمہیں سمجھایا کہ کسی کی بات کا اعتبار نہ کرو، منصب ایسا ویسا نہیں ہے، تو تم کہتی تھی کہ کیا بات کرتی ہیں، سبھی لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ نگاہیں بدلتے ان کو دیر نہیں لگتی، تب میں تمہاری نادانی پر روتی تھی، اب تم اپنی نادانی پر روتی ہو۔ اس وقت تم ہی نے اپنے والد کے کان منصب کے خلاف بھرے تھے، تو اب کیوں روتی ہو؟ جب خالہ روتی آئیں اس وقت اب بھائی کا نکاح عقیلہ سے ہو چکا تھا۔ وہ امی سے محبت کرتی تھی، لہذا ان کی خوشی برباد کرنے کی بجائے خاموشی سے بنا کچھ کہے لوٹ گئیں۔ انہوں نے یہی سوچا کہ نکاح ہو گیا اور کل رخصتی ہے، اب بہن اور بھانجے کی خوشی کے موقع پر رنگ میں بھنگ ڈال کر بھی کیا ملے گا۔ آج بھائی اور بھابھی عقیلہ اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بھائی ایک سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹر ہیں، بنگلہ، اچھی گاڑی، نوکر چاکر اور اعلیٰ معیار زندگی ہے۔ خدا کا شکر کہ بچے بھی ہو گئے ہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ جبکہ بے وقوف ماہین کو اپنی بے وقوفی کی سزا ملی۔ اس نے منصب کی شادی کے بعد ایک دن بھی خوشی کا نہ دیکھا، یہاں تک کہ خالو جان فوت ہو گئے۔ وفات سے 1 ماہ قبل خالہ نے ماہین کی شادی اپنے بھتیجے سے کر دی تھی، جو ان دنوں FA کا طالب علم تھا۔ وہ نالائق لڑکا FA بھی مکمل نہ کر سکا، میٹرک پاس رہ گیا، اس کو کہیں ڈھنگ کی نوکری نہ ملی، یہاں تک کہ خالو جان اس جہان سے چل بسے۔ آج کل ماہین کا شوہر ایک محکمہ میں پیون لگا ہوا ہے، جبکہ بھائی اور بھابھی کے بچے اعلیٰ اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ افسوس کہ ماہین کے بچوں کی سرکاری اسکول تک میسر نہیں ہے۔ یہ ہے اپنی اپنی قسمت، مگر انسان کی عقل کا بھی اس کی زندگی بنانے میں بڑا عمل دخل ہے، اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔